بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوعمری کے زمانے میں 8 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلے میں شامل ہو کر شام کے سفر پر گئے۔ واپس آئے، آپ نے دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھا تھا۔ اس وقت کی دنیا کا جو تھی بہت چھوٹی۔ آپ نے بلند و بالا پہاڑ دیکھے، تنگ گھاٹیاں دیکھیں، نشیب و فراز والے پگڈنڈیوں کو، راستوں کو دیکھا، شام کے 2 شہروں کو دیکھا، وہاں کی شان و شوکت کو، وہاں کی تہذیب کو، وہاں کے تمدن کو۔ اور 8 سال کی ناپختہ عمر میں جو کچھ سمجھ سکتے تھے سمجھ گئے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا کہ بتوں کی پوجا تو خیر مکے میں ہوتی تھی، عرب میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آپ نے وہاں پر عیسائیوں کو دیکھا، یہودیوں کو بھی دیکھا، تھوڑے بہت یہودی تھے ان سب جگہوں پر۔ آپ غور و فکر کرنے لگے، غور و فکر کا مادہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا۔ پھر جب آپ 12 سال کے ہوئے تو بکریاں چرانے لگے آپ۔ آدمی جب بکریاں چلاتا ہے اور دور ریگستانوں میں تنہا جاتا ہے تو اس کو وسیع و ریش صحراؤں کو، ریت کے ڈھیروں کو، اور سورج کے طلوع کو، سورج کے غروب کو، سورج کے نصف نہار پر پہنچنے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا پانی یا کسی چشمے کو تلاش کر کے پانی پینا پڑتا ہے۔ چرواہا اسے کہتے ہیں جو بکریوں کو چراتا ہے۔ اور اکثر انبیاء کرام کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کی تصویروں میں کہ شیفرڈ کہتے ہیں، گڈ شیفرڈ اسکول، گڈ شیفرڈ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اچھا چرواہا۔ تو بکریاں چرانے سے کنٹرول کیسے کیا جائے، ڈسپلن کیسے کیا جائے، اس طرح کی صلاحیتیں ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی ستاروں کو دیکھتے، سورج کو دیکھتے، چاند کو دیکھتے، صحراؤں میں جاتے آپ۔ اقبال نے کہا تھا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بند صحرائی یا مرد کو ہستانی۔ تو آپ غور و فکر کرتے اور سوچتے کہ بھئی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بت پرستی کیا چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی غلط چیز سے آپ کو بچایا۔ کبھی آپ کسی بت کے آگے جھکے نہیں۔ ایک نفرت تھی ان ساری کی ساری چیزوں سے، جھوٹے معبودوں سے آپ کو۔ ایک بار ایسے ہوا، وہاں قصہ گوئی ہوتی تھی، رات کو بہت دیر تک لوگ قصے سناتے تھے۔ آپ نے سوچا کہ قصہ سننے ہم بھی جائیں۔ 12-15 سال کے تھے آپ، لیکن راستے میں نیند آ گئی اور آپ وہیں پڑھ کر سو گئے۔ پھر کچھ گانوں کی مجلسیں بھی ہوتی تھیں، لونڈیاں وغیرہ گانے سناتی تھیں۔ تو ایک بار کسی ساتھی نے کہا چلو گانا سنیں گے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو بچا لیا، آپ پر اونگ طاری ہو گئی۔ دوسری بار پھر ایسا آپ نے جانے کا ارادہ کیا، اس وقت بھی اللہ نے آپ پہ نیند طاری کر دی۔ اس طرح جو غیر ضروری چیزیں ہیں، نامعقول چیزیں ہیں، ان سب سے بچانے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انتظام کیا۔ صرف پوری زندگی میں آپ کی جوانی میں 2 بار ایسا ہوا کہ وہ جو گانا ہو رہا تھا سننے کا آپ نے ارادہ کیا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی آپ کو ہمیشہ حاصل تھی۔ ایک بار آپ بچے تھے، خانہ کعبہ کی کچھ ریپیئرنگ ہو رہی تھی، مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی۔ تو بہت سے بچے بھی پتھر لاد کے لا رہے تھے کندھوں پر، کندھے چھلنے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ بہت سے بچوں نے اپنے جو لنگی یا تہبند ہوتے ہیں ان سب کو طے کر کے رکھ لیا تھا اور ننگے ہی کام کر رہے تھے۔ آپ کے چچا نے بھی آپ کے کپڑے کو نکالنا چاہا، آپ شرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ چنانچہ اللہ نے بے ستری سے بھی آپ اس چھوٹی عمر میں بچایا۔ تو اس طریقے سے ایک پاکیزہ ماحول میں آپ پروان چڑھنے لگے اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خرابیوں سے، غیر معقول، نامعقول، غیر ضروری چیزوں سے آپ کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا کہ یہ مومن وہ ہوتے ہیں والذین هم عن اللغو، یہ لوگ لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغو غیر ضروری نامعقول کاموں میں کبھی اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی ہر طرح کی لغو چیزوں سے بچائے، اور زندگی کی جو مہلت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کے ایک ایک لمحے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے گزارا اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔